السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آج سے انشاءاللہ تعالی جماعت احمدیہ انگلستان کا 38واں جلسہ سالانہ شروع ہو رہا ہے۔ آپ سب لوگ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی خاطر یہ 3 دن گزارنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کرے کہ آپ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کے مطابق ان مقاصد کو حاصل کرنے والے ہوں جو ان جلسوں کے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمام مخلصین داخلین سلسلہ بیعت اس عاجز پر ظاہر ہو کہ بیعت کرنے سے غرض یہ ہے کہ تا دنیا کی محبت ٹھنڈی ہو اور اپنے مولا کریم اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل پر غالب آ جائے اور ایسی حالت انقطاع پیدا ہو جائے جس سے سفر آخرت مکروہ معلوم نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ جلسے کا اعلان کرتے ہوئے کہ قرین مصلحت معلوم ہوتا ہے کہ سال میں 3 روز ایسے جلسے کے لیے مقرر کیے جائیں جس میں تمام مخلصین اگر خدا تعالیٰ چاہے بشرط صحت و فرصت و عدم موانع قویہ تاریخ مقررہ پر حاضر ہو سکیں۔ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم لوگ جو میری بیعت میں شامل ہو صرف زبانی دعوے کی حد تک نہ رہو، اب تمہیں اپنی اصلاح کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اور وہ کیا باتیں ہیں جو تمہارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہوں؟ فرمایا کہ وہ باتیں یہ ہیں، اور اگر تم یہ باتیں اپنے اندر پیدا کر لو تو میں سمجھوں گا کہ تم نے مجھے حقیقت میں پہچان لیا اور جس مقصد کے لیے تم نے بیعت کی تھی اس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھو
کہ میری بیعت میں داخل ہو کر تمہارے اندر سے، تمہارے دل میں سے دنیا کی محبت نکل جانی چاہیے۔ اگر یہ نہ نکال سکو تو تمہارا بیعت کرنے کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ اگر دنیا کے کاروبار تمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے روکتے ہیں، تمہاری ملازمتیں، تمہاری تجارتیں تمہیں حقوق اللہ کی ادائیگی میں روکیں، تمہارے کاروبار، تمہاری انائیں، تمہاری دنیاوی عزتیں، شہرتیں، تمہارے پر جو اللہ کی مخلوق کے حقوق ہیں ان کی راہ میں روک بن رہی ہیں، تو پھر تمہارا میری جماعت میں شامل ہونے کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی محبت، حقوق اللہ کی ادائیگی اور حقوق العباد کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ایک اہم تبدیلی جو تمہارے اندر پیدا کرنی ہوگی، جو تمہیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ آپ سے محبت دنیا کی تمام محبتوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے تمام راستے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا ہونے سے ہی ملیں گے، آپ کے پیچھے چلنے سے ہی ملیں گے، آپ کے احکامات پر عمل کرنے سے ہی ملیں گے، آپ کی سنت پر عمل کرنے سے ہی ملیں گے۔ اس لیے اس محبت کو اپنے پر غالب کرو، کیونکہ فرمایا کہ میں تو خود اس محبوب کا عاشق ہوں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تم میری بیعت میں شامل ہونے والے شمار ہو اور پھر میرے پیارے سے تمہیں محبت نہ ہو، وہ محبت نہ ہو جو مجھے ہے یا جس طرح مجھے ہے۔ پھر فرمایا کہ دنیا کی اس چکا چون سے تمہیں کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارے یہ مقاصد ہیں اور ان کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کرنے کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، اللہ کی مخلوق کے حقوق ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ادائیگی میں اس قدر کھوئے جاؤ کہ تمہیں یہ احساس ہو کہ یہ سب کچھ تم اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہو۔ جب یہ حالت ہوگی تو تم ان لوگوں کی طرح کف افسوس نہیں مل رہے ہوگے جو بستر مرگ پر، موت کے بستر پر بڑی بیچارگی اور پریشانی سے یہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ کاش ہم نے بھی زندگی میں کوئی نیک کام کیا ہوتا، اللہ تعالیٰ کی عبادت خالص اس کی عبادت کرتے ہوئے کی ہوتی۔ تو فرمایا کہ بہت سے لوگ بیعت کرنے کے بعد اپنے کاروبار زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور کاروبار زندگی میں مصروف ہونا بھی منع نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ انسان اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے ان کی جائز ضروریات پوری کرنے کے سامان پیدا کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہی تمام کام کرنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنے کے لیے بھی کوشش کرنی ہے، تاکہ جیسا کہ پہلے ذکر کر آیا ہوں کہ فرمایا کہ بیعت کے مقاصد بھی تبھی حاصل ہوں گے۔ تو ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ٹریننگ کے لیے سال میں 3 دن جماعت کے افراد اکٹھے ہوتے ہیں، اور سوائے کسی اشد مجبوری کے تمام اہم بھی اس میں شامل ہونے کی کوشش کریں اور ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی آپ کا منشا تھا، کیونکہ ٹریننگ بھی بہت ضروری چیز ہے۔ اس کے بغیر تو تربیت پر زوال آنا شروع ہو جاتا ہے، تربیت کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، کمی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھ لیں دنیا میں بھی، اپنے ماحول میں نظر ڈالیں
تو ہر فیلڈ میں ترقی کے لیے کوئی نہ کوئی تعلیم مکمل کرنے کے بعد، ٹریننگ لینے کے بعد پھر بھی ریفریشر کورسز بھی ہو رہے ہوتے ہیں، سیمینارز وغیرہ بھی ہو رہے ہوتے ہیں، تاکہ جو علم حاصل کیا ہے اس کو مضبوط کیا جائے، مزید اضافہ کیا جائے۔ ٹریننگ کے لیے کمپنیاں بھی اپنے ملازمین کو دوسری جگہوں میں بھجواتی ہیں، ملک کی فوجیں سال میں ایک دفعہ عارضی جنگ کے ماحول پیدا کر کے اپنے جوانوں کو ٹریننگ کرتی ہیں۔ تو یہ اصول ہر جگہ چلتا ہے، تو دین کے معاملہ میں بھی چلنا چاہیے۔ اس لیے اپنی دینی حالت کو سنوارنے کے لیے جلسوں پر ضرور آئیں، اس سے روحانیت میں بھی اضافہ ہوگا اور دوسرے متفرق فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ جیسا کہ آپ فرماتے ہیں کہ حت الوسع تمام دوستوں کو محض للہ ربانی باتوں کے سننے کے لیے، دعا میں شریک ہونے کے لیے اس تاریخ پر آ جانا چاہیے، اور اس جلسے میں ایسے حقائق اور معارف کے سنانے کا شغل رہے گا جو ایمان اور یقین اور معرفت کو ترقی دینے کے لیے ضروری ہیں، اور نیز ان دوستوں کے لیے خاص دعائیں اور خاص توجہ ہوگی، اور حت الوسع بدرگاہ ارحم الراحمین کوشش کی جائے گی کہ خدائے تعالیٰ اپنی طرف ان کو کھینچے اور اپنے لیے قبول کرے اور پاک تبدیلی ان میں بخشے۔ اور ایک عارضی فائدہ ان جلسوں میں یہ بھی ہوگا کہ ہر یک نئے سال جس قدر نئے بھائی اس جماعت میں داخل ہوں گے، وہ تاریخ مقررہ پر حاضر ہو کر اپنے پہلے بھائیوں کے منہ دیکھ لیں گے، اور روشناسی ہو کر آپس میں رشتہ تودد و تعارف ترقی پذیر ہوتا رہے گا۔ اور جو بھائی اس عرصے میں اس سرائے فانی سے انتقال کر جائے گا، اس جلسے میں اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے گی، اور تمام بھائیوں کو روحانی طور پر ایک کرنے کے لیے، ان کی خشکی اور اجنبیت اور نفاق کو درمیان سے اٹھا دینے کے لیے بدرگاہ حضرت عزت جل شانہ کوشش کی جائے گی، اور اس روحانی جلسے میں اور بھی کئی روحانی فوائد اور منافع ہوں گے جو انشاءاللہ القدیر وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتے رہیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری ٹریننگ کے لیے، تمہارے علم میں اضافے کے لیے، اور جو جانتے ہیں یا جن کو یہ خیال ہے کہ ان کو پہلی کافی علم ہے، ان کو بھی ان کے علم کو تازہ کرنے کے لیے ایسے طرز پر یہ ٹریننگ کورس ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے عرفان کے بارے میں تمہارے اضافے کا باعث بنے گا، اس کے رسول اور اس کی کتاب کی حکمت کی باتوں کے بارے میں تمہیں معرفت حاصل ہوگی، بہت سے نئے زاویوں کا تمہیں پتہ چل جائے گا، کیونکہ ہر شخص ہر بات کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو حضرت اقدس مسیح موعود کے زمانے میں تو آپ یہ معرفت کی باتیں خود ہی بیان کر دیا کرتے تھے، اور حقائق بھی پتہ چلتے رہتے تھے اس زمانے میں، لیکن اب بھی ان جو ارشادات آپ نے فرمائے انہی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، انہی کو سمجھتے ہوئے، انہی تفسیروں پر عمل کرتے ہوئے ماشاءاللہ علماء بڑی تیاری کر کے جہاں جہاں بھی دنیا میں جلسے ہوتے ہیں اپنی تقاریر کرتے ہیں، خطابات کرتے ہیں اور یہ باتیں بتاتے ہیں۔ تو آج بھی ان جلسوں کی اس اہمیت کو سامنے رکھنا چاہیے، وہی اہمیت ہے آج بھی، اور تقاریروں جب ہو رہی ہوں تو ان کے دوران تقاریر کو خاموشی سے سننا چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ شامل ہونے والوں کے لیے دعائیں کرنے کی بھی توفیق ملتی ہے، تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں آج بھی شاملین جلسہ کے لیے برکت کا باعث ہیں، کیونکہ آپ نے اپنے ماننے والوں کے لیے جو نیکیوں پر قائم ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی سچی محبت دل میں رکھتے ہیں، قیامت تک کے لیے دعائیں کی ہیں۔ پھر یہاں آ کر ایک دوسرے کی دعاؤں سے بھی حصہ لیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ضمنی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، مثلاً ایک دوسرے کی پہچان ہو جاتی ہے، حالات کا پتہ لگ جاتا ہے۔ اب تو دنیا یوں اکٹھی ہو گئی ہے، فاصلے اتنے کم ہو گئے ہیں کہ تمام دنیا کے لوگ کم از کم نمائندگی کی صورت میں یہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں، جس سے ایک دوسرے کے حالات کا پتہ چلتا ہے،
ان کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق ملتی ہے. پھر آپس میں اس طرح ایک جگہ اکٹھے ہونے کی گھلنے ملنے سے، اکٹھے ہونے سے محبت و اخوت بھی قائم ہوتی ہے. تو آپس میں تعلق اور پیار بھی بڑھتا ہے، اور بعض دفعہ حقیقی رشتہ داریاں بھی قائم ہو جاتی ہیں، کیونکہ بہت سے تعلق پیدا ہوتے ہیں، رشتے ناطے کے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور اس سے جماعت میں جو مضبوطی پیدا ہونی چاہیے وہ پیدا ہوتی ہے، اور اجنبیت بھی دور ہوتی ہے. ایک دوسرے کے لیے بغض و کینے کم ہوتے ہیں، اور جب ایسی باتوں کا پتہ لگتا ہے آپس میں لوگوں کی رنجشوں کا، تو ان کے لیے پھر دعائیں کرنے کا بھی موقع ملتا ہے. اور پھر جو دوران سال وفات پا گئے ہیں ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا کرنے کا موقع ملتا ہے. تو جیسا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے والی باتوں کے سنانے کا شغل رہے گا، لیکن جلسوں پر آنے والے صرف میلے کی صورت میں اکٹھے ہو جانے کا تصور لے کے نہ یہاں آئیں. جب یہاں آئیں تو غور سے ساری کارروائی کو سننا چاہیے. اگر سستی کرتے ہیں اس بارے میں تو پھر تو یہاں کے بیٹھنا یا تقریریں سننا کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا اگر غور سے نہیں سن رہے. اس لیے باہر سے آنے والے بھی جو خرچ کر کے آئے ہیں اور یہاں کے رہنے والے بھی جلسہ کی تقریروں کے دوران پورا خیال رکھیں اور بڑے غور اور دل جمی سے جلسے کی کارروائی کو سنیں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب کو متوجہ ہو کر سننا چاہیے، پورے غور اور فکر کے ساتھ سنو، کیونکہ یہ معاملہ ایمان کا ہے. اس میں سستی، غفلت اور عدم توجہ بہت برے نتائج پیدا کرتی ہے. جو لوگ ایمان میں غفلت سے کام لیتے ہیں اور جب ان کو مخاطب کر کے کچھ بیان کیا جائے تو غور سے اس کو نہیں سنتے، ان کو بولنے والے کے بیان سے خواہ وہ کیسا ہی اعلیٰ درجے کا مفید اور مؤثر کیوں نہ ہو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا. ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کی بابت کہا جاتا ہے کہ وہ کان رکھتے ہیں مگر سنتے نہیں، اور دل رکھتے ہیں پر سمجھتے نہیں. بس یاد رکھو کہ جو کچھ بیان کیا جاوے اسے توجہ اور بڑے غور سے سنو، کیونکہ جو توجہ سے نہیں سنتا وہ خواہ عرصہ دراز تک فائدہ رساں وجود کی صحبت میں رہے اسے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچ سکتا. دیکھیں کس قدر ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے ان لوگوں کے لیے جو جلسہ پر آ کر پھر توجہ سے نہیں جلسے کی کارروائی کو سنتے. تو ایسے لوگوں کی حالت ایسی ہے جو باوجود اور کان دل اور دل رکھنے کے نہ سننے کی کوشش کرتے ہیں نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ رحم کرے اور ہر احمدی کو اس سے بچائے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ سب صاحبان متوجہ ہو کر سنیں، میں اپنی جماعت اور خود اپنی ذات اور اپنے نفس کے لیے یہی چاہتا اور پسند کرتا ہوں کہ ظاہری کیل و کال جو لیکچروں میں ہوتی ہے اس کو ہی پسند نہ کیا جاوے، اور ساری غرض و غایت آ کر اس پر ہی نہ ٹھہر جائے کہ بولنے والا کیسی جادو بھری تقریر کر رہا ہے، الفاظ میں کیسا زور ہے. میں اس بات پر راضی نہیں ہوتا. میں تو یہی پسند کرتا ہوں، اور نہ بناوٹ اور تکلف سے بلکہ میری طبیعت اور فطرت کا یہی اقتضا ہے، یہی تقاضا کرتی ہے کہ جو کام ہو اللہ کے لیے ہو، جو بات ہو خدا کے واسطے ہو. مسلمانوں میں ادبار اور زوال آنے کی یہ بڑی بھاری وجہ ہے، یعنی یہی کمزوریاں اور گراوٹ جو آئی ہے اس کی یہی وجہ ہے. ورنہ اس قدر کانفرنسیں اور انجمنیں اور مجلسیں ہوتی ہیں اور وہاں بڑے بڑے لسان اور لیکچرر اپنے لیکچر پڑھتے اور تقریریں کرتے ہیں، شاعر قوم کی حالت پر نوحہ خوانیاں کرتے ہیں. وہ بات کیا ہے کہ اس کا کچھ بھی اثر نہیں ہوتا. قوم دن بدن ترقی کی بجائے تنزل ہی کی طرف جاتی ہے. بات یہی ہے، فرمایا کہ بات یہی ہے کہ ان مجلسوں میں آنے جانے والے اخلاص لے کر نہیں جاتے. تو بعض دفعہ لوگ جلسے کے دوران
باہر آ جاتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ فلاں مقرر کا جو انداز ہے یا جس طرح اس نے وہ بیان کر رہا ہے میں تو اس طرح نہیں سن سکتا اس لیے باہر آ گیا ہوں. یہ بھی ایک طرح کا تکبر ہے. اور چاہے کوئی مقرر دھواں دھار تقریر کرتا ہے یا نہیں، چاہے وہ اپنے الفاظ اور آواز کے جادو سے آپ کے جذبات کو ابھارتا ہے یا نہیں، تقریریں سنیں اور اس میں علمی اور روحانی نقطے تلاش کریں اور پھر اس سے فائدہ اٹھائیں. فرمایا کہ جو صرف آواز اور الفاظ کے جادو سے متاثر ہونے والے ہوتے ہیں وہ کبھی ترقی نہیں کرتے، کیونکہ وقتی اثر ہوتا ہے اور مجلس سے اٹھ کر جاؤ تو اثر ختم ہو گیا. اور یہ ایک بات جو ہے ایک احمدی میں نہیں ہونی چاہیے. پھر آپ نے فرمایا کہ اس جلسے سے مدعا اور اصل مطلب یہ تھا کہ ہماری جماعت کے لوگ کس طرح بار بار کی ملاقاتوں سے ایک ایسی تبدیلی اپنے اندر حاصل کر لیں کہ ان کے دل آخرت کی طرف بکلی جھک جائیں اور ان کے اندر خدا تعالیٰ کا خوف پیدا ہو اور وہ زہد اور تقوی اور خدا ترسی اور پرہیزگاری اور نرم دلی اور باہم محبت اور مواخات میں دوسروں کے لیے ایک نمونہ بن جائیں اور انکسار اور تواضع اور راست بازی ان میں پیدا ہو اور دینی مہمات کے لیے سرگرمی اختیار کریں. پھر فرمایا کہ جلسہ ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا کے میلوں کی طرح خواہ اور التزام اس کا لازم ہے، بلکہ اس کا انعقاد صحت نیت اور حسن ثمرات پر موقوف ہے، ورنہ غیر اس کے ہیچ ہے. یعنی اس کی اصل نیت جو ہے وہ روحانی اس کو بڑھانے کی ہے، اللہ تعالیٰ کو قرب پانے کی ہے، رسول کی محبت حاصل کرنے کی ہے، ورنہ تو پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں. اور فرمایا کہ اور جب تک یہ معلوم نہ ہو اور تجربہ شہادت نہ دے کہ اس جلسے سے دینی فائدہ یہ ہے اور لوگوں کے چال چلن اور اخلاق پر اس کا یہ اثر ہے، تب تک ایسا جلسہ صرف فضول ہی نہیں بلکہ اس علم کے بعد اس اجتماع سے نتائج نیک پیدا نہیں ہوتے، ایک معصیت اور طریقے ضلالت اور بدعت شنیعہ ہے. میں ہرگز نہیں چاہتا کہ حال کے بعض پیرزادوں کی طرح صرف ظاہری شوکت دکھانے کے لیے اپنے مباین کو اکٹھا کروں، کہ صرف اس لیے اکٹھا نہیں کرنا کہ مجھے نظر آئے کہ لوگوں کا کتنا مجمع اکٹھا ہو گیا ہے، بلکہ وہ علت غائی جس کے لیے میں ہیلہ نکالتا ہوں اصلاح خلق اللہ ہے، وہ مقصد جس کے لیے یہ وجہ پیدا کی گئی ہے وہ اللہ کی مخلوق کی اصلاح ہے. میں سچ سچ کہتا ہوں کہ انسان کا ایمان ہرگز درست نہیں ہو سکتا جب تک اپنے آرام پر اپنے بھائی کا آرام حت البصا مقدم نہ ٹھہراوے. اگر میرا ایک بھائی میرے سامنے باوجود اپنے ذوف اور بیماری کے زمین پر سوتا ہے اور میں باوجود اپنی صحت اور تندرستی کے چارپائی پر قبضہ کرتا ہوں تاکہ وہ اس پر بیٹھ نہ جاوے، تو میری حالت پر افسوس ہے. اگر میں نہ اٹھوں اور محبت اور ہمدردی کی راہ سے اپنی چارپائی اس کو نہ دوں اور اپنے لیے فرش زمین پسند نہ کروں، اگر میرا بھائی بیمار ہے اور اس کی درد سے لاچاری اور کسی درد سے لاچار ہے تو میری حالت پر حیف ہے اگر میں اس کے مقابل پر امن سے سویا رہوں. یعنی میری حالت پر افسوس ہے کہ میں امن سے سویا رہوں اور اس کے لیے جہاں تک میرے بس میں ہے آرام رسانی کی تدبیر نہ کروں. اور اگر کوئی میرا دینی بھائی اپنی نفسانیت سے مجھ سے کچھ سخت گوئی کرے تو میری حالت پر حیف ہے اگر میں بھی دیدہ و دانستہ اس سے سختی سے پیش آؤں، بلکہ مجھے چاہیے کہ میں اس کی باتوں پر صبر کروں اور اپنی نمازوں میں اس کے لیے رو رو کر دعا کروں، کیونکہ وہ میرا بھائی ہے اور روحانی طور پر بیمار ہے. اگر میرا بھائی سادہ ہو یا کم علم یا سادگی سے کوئی خطا سے سرزد ہو تو مجھے نہیں چاہیے کہ میں اسے ٹھٹھا کروں یا چیب و جبیں ہو کر تیزی دکھاؤں یا بدنیتی سے اس کی عیب گیری کروں، کہ یہ سب ہلاکت کی راہیں ہیں. کوئی سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل نرم نہ ہو، جب تک وہ اپنے تئیں ہر یک سے ذلیل تر نہ سمجھے، جب تک وہ اپنے آپ کو ہر ایک سے ذلیل نہ سمجھے اور ساری مشیقتیں دور نہ ہو جائیں. خادم القوم ہونا مخدوم بننے کی نشانی ہے اور غریب سے نرم ہو کر اور جھک کر بات کرنا مقبول الہی ہونے کی علامت ہے، اور بدی کا نیکی کے ساتھ جواب دینا سعادت کے آثار ہیں، اور غصہ کو کھا لینا اور تلخ بات کو پی جانا نہایت درجہ کی جوان مردی ہے.
یہاں پر آپ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جلسہ پر شامل ہو کر جلسہ کی تقریروں کو سن کر پھر بھی اگر اس طرح توجہ نہیں ہوتی تو جلسوں پر آنا بے فائدہ ہے. جیسے کہ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ اس بات کا کوئی فائدہ نہیں کہ جلسہ پر آئیں وقتی جوش پیدا ہو جیسا کہ فرمایا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے, اور جلسہ ختم ہوتے ہی باہر جائیں تو جذبات پر اتنا سا بھی کنٹرول نہ رہے کہ دوسرے کی کوئی بات بھی برداشت نہ کر سکیں. اگر یہ حالت ہی رکھنی ہے تو بہتر ہے کہ پھر جلسے پر نہ آئیں. کئی واقعات ایسے ہو جاتے ہیں یہاں جن کو کوئی کنٹرول نہیں رہتا اپنے آپ پر, صحیح طور پر نہ جلسہ خود سنتے ہیں اور نہ ہی دوسرے کو سننے دیتے ہیں, اور ذرا ذرا سی بات پر پھر سر پٹول بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو ایسے لوگ پھر وہی لوگ ہیں جیسے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ کان رکھتے ہیں اور سنتے نہیں اور دل رکھتے ہیں اور سمجھتے نہیں. ذرا غور کریں یہ کون لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ ان لوگوں کی نشانی بتائی ہے جو انبیاء کا انکار کرنے والے ہیں. تو جب اس طرح کے رویے اختیار کرنے ہیں تو پھر جب نظام جماعت ایکشن لیتا ہے پھر یہ شکایت ہوتی ہے کہ کارکنان نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی اور ہمیں یہ کہا اور وہ کہا. یہ ٹھیک ہے, میں نے کارکنان کو بھی بڑی دفعہ یہی سمجھایا ہے کہ براہ راست ان کو کچھ نہیں کہنا. ایسے لوگوں کو جو اپنے عمل سے خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نظام کو کچھ نہیں سمجھتے, جلسے کے تقدس کو کچھ نہیں سمجھتے, تو پھر ایک ہی علاج ہے ان کا کہ اس تکبر کی وجہ سے ان کو پولیس میں دے دیا جائے. گزشتہ سارے سال بھی ایسے ایک دو واقعات ہوئے تھے. تو اگر اس سال بھی کوئی اس نیت سے آیا ہے کہ بجائے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور اخوت پیدا کرے, اور یہ نیت ہے کہ فساد پیدا کرے, تو پھر جلسے پر نہ آنا ہی بہتر ہے. اور اگر آئے ہوئے ہیں تو پھر بہتر ہے کہ چلے جائیں تاکہ نظام جماعت کے ایکشن پر شکوہ نہ ہو. پھر گزشتہ جمعہ میں نے کارکنان کو اور یہاں کے رہنے والوں کو جو لندن یا اسلام آباد کے ماحول میں رہ رہے ہیں یہ کہا تھا کہ مہمان نوازی کے بھی حق ادا کریں, لیکن آنے والے مہمانوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ڈیوٹی پر معمول کارکنوں کو ابتلا میں نہ ڈالیں اور جو نظام ہے اس سے پورا تعاون کریں. اس لیے جہاں خدمت کرنے والے کارکنان مہمانوں کی خدمت کے لیے پوری محنت سے خدمت انجام دے رہے ہیں وہاں مہمانوں کا بھی فرض ہے کہ مہمان ہونے کا حق بھی ادا کریں اور جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو پاک تبدیلیاں ہمیں پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کو اپنے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کریں. آپ فرماتے ہیں کہ نیکی کو محض اس لیے کرنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ خوش ہو اور اس کی رضا حاصل ہو اور اس کے حکم کی تعمیل ہو, قطع نظر اس کے کہ اس پر ثواب ہو یا نہ ہو. ایمان تب ہی کامل ہوتا ہے جبکہ یہ وسوسہ اور وہم درمیان سے اٹھ جاوے. اگرچہ یہ سچ ہے کہ خدا تعالیٰ کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتا, ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, مگر نیکی کرنے والے کو اجر مد نظر نہیں رکھنا چاہیے. die guten Handlungen eines Menschen niemals دیکھو verloren اگر gehen, کوئی مہمان aber یہاں eine محض اس gute لیے Handlung آتا ہے sollte nicht nur dafür کہ وہاں getan آرام werden, dass ملے man گا, diesen ٹھنڈے Lohn شربت erlangt. ملیں گے Wenn ein یا Gast تکلف کے hierher کھانے kommt ملیں گے und تو وہ گویا ان Komfort اشیاء کے لیے vorfindet آتا und ہے, dass حالانکہ sich خود gut um ihn میزبان کا gekümmert فرض wird, ہوتا ہے کہ وحت المقدور ان کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہ کرے اور اس کو آرام پہنچاوے, اور وہ پہنچاتا ہے. لیکن مہمان کا خود ایسا خیال کرنا اس کے لیے نقصان کا موجب ہے. بس جو مہمان آ رہے ہیں اس نیک مقصد wenn کے der لیے Gast آئیں, das اور اگر کوئی سہولت میسر آ جائے اور آرام سے یہ دن کٹ جائیں تو خدا تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے یہ سامان مہیا فرما دیے. اللہ تعالیٰ جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ بغیر اجر کے نہیں کسی نیکی کو جانے دیتا.
تو آپ کے یہاں آنے کے مقصد کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا، So he will not let اور your بے شمار رحمتیں aim اور فضل and انشاءاللہ purpose. نازل ہوں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک دعا ہے جو آنے والے مہمانوں کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ حضرت خولہ بنت حکیم بن بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص کسی مکان میں رہائش اختیار کرتے یا کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے وقت یہ دعا مانگے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یعنی میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اور شر سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے پناہ چاہتا ہوں، تو اس شخص کو یہاں کی رہائش ترک کرنے یا اس جگہ سے کوچ کرنے تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تو یہ دعائیں پڑھتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہر آنے والے کو ہر شر سے بچائے اور نیک اثرات لے کر یہاں سے جائیں اور نیک اثرات چھوڑ کر جائیں۔ جیسا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جلسے پر آنے والے مہمانوں کو یہ مقصد ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ آپس میں محبت اور اخوت پیدا ہو، تو اس بات میں جو تعلیم ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اس کا بھی اس روایت سے اظہار ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ کون سا اسلام سب سے بہتر ہے؟ فرمایا ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ اور ہر اس شخص کو جسے تم جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو اسلام کو۔ تو جب اس طرح اسلام کا رواج ہوگا تو آپس میں محبت بڑھے گی، اور یہ جلسہ انشاءاللہ تعالی den Salam zu entbieten, جب آپ ایک دوسرے dann کو wird سلام das کر die رہے ہوں Liebe گے، ہر طرف سلام vergrößern سلام und کی diese آوازیں آ رہی ہوں Jalsa, گی، wenn Sie تو hier آپ Salam, وہ Salam, جلسہ جو Salam ہے hören von یہ allen محبت کے Seiten, سفیروں کا جلسہ بن جائے گا، dann ist diese Jalsa کیونکہ محض zu einem للہ یہ Mittel سب عمل ہو رہا ہوگا۔ werden wird, Liebe zu entwickeln. تو اللہ تعالیٰ کے Denn Sie پیار کی haben es خاص getan نظریات پر ہوگی، ausschließlich um Allahs Willen und um seiner Liebe اس لیے ان willen. دنوں میں خاص طور پر Und der عورتیں Lohn بھی، der Liebe بچے wird بھی، auf Sie مرد بھی zurückfallen. Und اسلام کو بہت رواج دیں، اور کیونکہ اس سے ایک تو محبت بھی آپس میں بڑھے گی اور پھر اسلام کا صحیح نمونہ بھی پیش ہو رہا ہوگا جو غیروں کو بھی نظر آ رہا ہوگا۔ اب میں بعض متفرق باتیں ہیں جو جلسہ کے تعلق میں ہیں یہ کہنا چاہتا ہوں، جو مہمانوں، میزبانوں، ڈیوٹی والوں ہر ایک کے لیے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد میں اور مسجد کے ماحول میں اس کے آداب اور تقدس کا خیال رکھیں۔ مسجد فضل میں جب یہاں سے جائیں گے وہاں بھی کافی رش ہوتا ہے، اور پھر جلسہ کے دنوں میں یہ مارکیٹ جو ہے یہ بھی مسجد کا ہی متبادل ہے، بلکہ یہ پورا علاقہ جو ہے جلسہ گاہ، یہاں بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق وہی نظارے نظر آنے چاہیے جو ایک ایسے پاکیزہ مقدس ماحول میں ہونے چاہیے جہاں صرف اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہوں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی باتیں ہو رہی ہوں۔ پھر جلسے کے ایام میں ذکر الہی اور درود شریف پڑھتے ہوئے گزاریں، اور التزام کے ساتھ، بڑی باقاعدگی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ نماز با جماعت کی پابندی کریں۔ نمازوں اور جلسے کی کارروائی کے دوران بچوں کو خاموشی کا بھی انتظام ہونا چاہیے۔ ڈیوٹی والے بھی اس چیز کا خاص خیال رکھیں، اور مائیں اور باپ بھی اس کا خاص خیال رکھیں، اور ڈیوٹی والوں سے اس سلسلے میں تعاون کریں۔ جو جگہیں بچوں کے لیے بنائی گئی ہیں وہیں جا کے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو وہیں بٹھائیں تاکہ باقی جلسے سننے والے ڈسٹرب نہ ہوں۔ پھر جلسہ کے دوران اگر کسی غیر جماعت مہمان کی تقریر آپ سنیں، آپ کو کوئی بات پسند آئے اس میں سے اور کوئی خراج تحسین دینا چاہتے ہوں، تو اس کے لیے تالیاں بجانے کے بجائے جو ہمارا روایات ہیں، نعرہ لگانا، اللہ اکبر کا نعرہ لگانا، ماشاء اللہ وغیرہ کہنا، تو یہ سے کلمات ہی کہنے چاہیے، کیونکہ تالیاں بجانا ہمارا شعار نہیں ہے۔ ہماری اپنی بھی کچھ روایات ہیں اور ان کا
خیال رکھنا چاہیے، اور یہاں پر بھی اور دنیا میں ہر جگہ جہاں جہاں جلسے ہوتے ہیں انہی روایات کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر نعروں کے ضمن میں یاد رکھیں کہ ہر کوئی اپنی مرضی سے نعرے نہ لگائے، بلکہ انتظامیہ نے اس کے لیے جو پروگرام بنایا ہوا ہے، کچھ لوگوں کو سپورٹ کیا ہوا ہے نعرے لگانا، وہی جب ضرورت محسوس کریں گے نعرے لگانے کی اس وقت لگا دیں گے۔ لیکن یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ کہ بعض لوگوں کو اگر نعرے نہ لگ رہے ہوں تو تقریر کے دوران نیند آ جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے پھر نعروں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بے وجہ نعرے لگائے جائیں تو نظم یا تقریر جو ہو رہی ہوتی ہے اس کا مزہ پھر نہیں رہتا بعض دفعہ۔ تو ایسے جو لوگ ہیں جن کو نیند آ رہی ہو، خاموشی سے ساتھ والا ان کو ٹھوکا مار کر جگا دیا کرے۔ پھر انگلستان کے احمدیوں کو بہت سارے اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہاں شامل ہو چکے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خواہش تو تھی کہ ہر کوئی شامل ہو، تو خاص طور پر ذوق شوق سے جلسے میں شامل ہونا چاہیے۔ جو ابھی تک نہیں آئے وہ بھی کوشش کریں کہ کم از کم کل صبح جو جلسے کا سیشن شروع ہونا ہے اس سے پہلے پہلے آ جائیں، کیونکہ بغیر کسی جائز عذر کے غیر حاضر نہیں رہنا چاہیے جلسے سے۔ کیوں؟ اور بعض دفعہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ صرف 2 دن یا آخری دن آ جاتے ہیں اور کوئی مجبوری نہیں ہوتی، کیونکہ ہفتہ اتوار بھی تقریباً فارغ ہوتا ہے ہر ایک کا، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ جائیں گے آخری دن کچھ ملاقاتیں ہو جائیں گی، لوگوں سے مل لیں گے۔ ٹھیک ہے، ایک مقصد تو پورا کر لیا آپ نے، لیکن یہی مقصد نہیں ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت پیدا کرنا سب سے بڑا مقصد ہے۔ پھر اس بارے میں جلسے سننے کے بارے میں خاص طور پر تمام جو ہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ تقاریر کو باقاعدہ سنا کریں، جس حد تک ممکن ہو سننا چاہیے۔ اور اس میں ڈیوٹی والے جو کارکنان ہیں وہ بھی اگر ان کی اس وقت میں ڈیوٹی نہیں ہے تو ان کو تقاریر سننے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ پھر ان ایام میں پورے التزام سے نمازوں کی ادائیگی کی طرف بھی توجہ دیں۔ لنگر خانے وغیرہ یا جہاں جہاں بھی ڈیوٹیاں ہیں وہاں بھی کارکنان کی باقاعدہ نمازوں کی ادائیگی کا انتظام ہونا چاہیے، اور ان کے افسران کی ذمہ داری ہے کہ اس بات کا خیال رکھیں۔ پھر ایک چیز ہے کہ نمازوں کے دوران جب آپ مارکی کے اندر آتے ہیں یہاں نمازیں پڑھنے کے لیے، تو نماز شروع ہونے کے بعد نہ آئیں بلکہ اس سے پہلے ہی آ کے بیٹھ جایا کریں، کیونکہ یہ لکڑی کے یہاں فرش ہیں، گو اس کے اوپر پتلا سا قالین تو بچھا ہوا ہے، لیکن چلنے سے اس قدر آواز آتی ہے اور شور ہوتا ہے کہ جب نماز شروع ہو جائے تو پھر نماز خراب ہو رہی ہوتی ہے، دوسروں تک جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان تک آواز ہی نہیں پہنچتی۔ کل بھی مغرب کی نماز کے وقت ایک تسلسل تھا شور کا جو دوسری رکعت تک رہا، اس لیے پہلے آ کر بیٹھا کریں نماز میں۔ پھر بعض لوگوں کو موبائل فون بڑے اہم ہوتے ہیں، اس وقت بھی کسی کا بج رہا ہے فون شاید، تو اگر اتنے اہم فون آنے کا خیال ہو تو پھر وہ فون رکھیں۔ جو اتنے عام لوگ ہیں ان کو پھر فونوں کو بھی اچھی قسم رکھنی چاہیے، جن کی آواز کم کی جا سکتی ہے، جیب میں رکھیں جا کے اس کی وائبریشن سے ہی آپ کو احساس ہو جائے کہ فون آیا ہے، اور باہر جا کے سن لیں۔ کم از کم لوگوں کو ڈسٹرب نہ کیا کریں نمازوں کے دوران، جلسوں کے دوران، تقریروں کے دوران۔ پھر بازار ہیں جلسے کے دوران بازار بند رہنے چاہیے، اور یہ آنے والے مہمان بھی سن لیں، یہاں رہنے والے بھی سن لیں، ڈیوٹیاں دینے والے بھی سن لیں کہ پہلے کہا جاتا تھا کہ اگر مجبوری ہو تو صرف چند ضرورت کی چیزیں مہیا ہو سکتی ہیں، وہ دکانیں کھلی رہیں گی، اور انتظامیہ جائزہ لیتی تھی کہ کون کون سی دکانیں کھلی رہیں یا نہ کھلی رہیں۔ لیکن
کل بازار کا خود میں نے جو جائزہ لیا ہے اس کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ کوئی دکان کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جلسے کے دوران تمام دکانیں بند رہیں گی اور دکاندار جنہوں نے اسٹال لگائے ہوئے ہیں وہ سب جلسہ کی کارروائی سنیں اور کوئی گاہک بھی ادھر نہیں جائے گا. کسی قسم کی یہ خرید و فروخت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ایمرجنسی میں کسی چیز کی ضرورت ہو جو نظام ہے جلسے سلانے کا اس کے تحت وہ چیزیں مہیا ہو جاتی ہیں. اس لیے کسی قسم کی دکانیں کھولنے کی ضرورت نہیں. پھر یہ ہے کہ فضول گفتگو سے اجتناب کریں، آپس میں گفتگو میں دھیما پن اور وقار قائم رکھیں. سخت گفتگو، تلخ گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ محبت اور بھائی چارے کی فضا بھی اسی طرح پیدا ہوگی کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں بات چیت میں بھی. پھر بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر نوجوانوں میں تو میں شروع ہو جاتی ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. پھر ٹولیوں میں بیٹھ کر کہہ کے لگاتے رہتے ہیں، بعض دفعہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی اچھی عادت نہیں ہے. بعض دفعہ بہت سارے یہاں غیر ملکی بھی آئے ہوئے ہیں، مختلف لوگوں کی مختلف زبانیں ہیں، زبانیں نہیں سمجھتے جب آپ بات کر رہے ہوں، اور کوئی قریب سے گزرنے والا یہ سمجھ لیتا ہے بعض دفعہ کہ شاید میرے پہ کوئی تبصرہ ہو رہا ہے یا مجھ پر ہنسا جا رہا ہے. تو ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے ماحول کو خوشگوار رکھنے کے لیے. پھر اسلام آباد کے ماحول میں بھی جو ہماری سڑکیں ہیں یہاں آتی ہیں اسلام آباد میں، یہ بہت چھوٹی سڑکیں ہیں، تو یہاں بھی شور شرابے یا ہارن وغیرہ یا کسی بھی قسم سے پرہیز کرنا چاہیے، ہر قسم کی ایسی حرکت سے، کیونکہ یہاں کے لوگ جو ہیں ان کو بعض اعتراض پیدا ہوتا ہے. کل بھی کسی نے مجھے بتایا کہ یہاں خبر تھی اخبار میں کہ لوگوں کو اعتراض پیدا ہو رہا ہے ہماری ہمسایوں کو، بعضوں کو، کہ شور ہوتا ہے. اس لیے اس ماحول کا لحاظ کرتے ہوئے کسی بھی قسم کا یہاں شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے. پھر گاڑیاں پارک کرتے وقت بھی خیال رکھیں کہ وہ لوگوں کے گھروں کے سامنے یا ممنوعہ جگہوں پہ پارک نہ ہوں. ٹریفک کے قواعد کا بھی خیال رکھیں. جلسہ گاہ میں بھی جو پارکنگ کے شعبہ ہے، منتظمین ہیں، ان سے پورا تعاون کریں اور جہاں جہاں وہ کہتے ہیں وہیں گاڑیاں کھڑی کریں. اور پھر ڈرائیونگ کے دوران بھی ملکی قانون جو ہے اس کی پوری پابندی کریں، کیونکہ یورپ میں بعض جگہوں پر بعض سڑکوں پہ سپیڈ لمٹ کوئی نہیں ہے یا سپیڈ لمٹ یہاں سے زیادہ ہے، یہاں کی سپیڈ لمٹ میں اور وہاں کی سپیڈ لمٹ میں فرق ہے. تو اس کا یورپ سے آنے والے خاص طور پہ جرمنی وغیرہ سے جو آتے ہیں خیال رکھیں. اور پھر یہ ہے کہ ویزے کی میعاد ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ نے اپنی جگہوں پر اپنے ملکوں میں واپس چلے جانا ہے. جن کو خاص طور پہ جلسے کا ویزا ملا ہے ان کو تو اس بات سے سختی سے پابندی کرنی چاہیے کہ اگر یہ پابندی نہیں کریں گے تو پھر جماعتی نظام بھی پھر حرکت میں آ جاتا ہے. پھر صفائی کے لیے خاص طور پہ جہاں اتنا رش ہو، جگہ چھوٹی ہو اور تھوڑی جگہ پہ عارضی انتظام کیا گیا ہو، بہت ساری مشکلات پیش آتی ہیں. تو ہر کوئی یہ کوشش کرے کہ ٹوائلٹ وغیرہ کی جو صفائی ہے اس کا خاص طور پہ خیال رکھیں. اگر کوئی کارکن نہیں بھی ہے اور کوئی جاتا ہے تو خود صفائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آخر ایک دوسرے کی مدد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوا کرتی. آپس میں بھائی بھائی ہوں تو ایسی کام کر لینے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ کارکن آئے گا تو تبھی صفائی ہوگی یا اس کی شکایت میں کروں گا اور انتظامیہ اس سے پوچھے گی تبھی صفائی ہوگی، بلکہ اگر چھوٹی موٹی صفائی کی ضرورت ہو تو خود کر لینی چاہیے، کیونکہ صفائی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ نصف ایمان ہے یہ. پھر خواتین بھی گھومنے پھرنے میں احتیاط اور پردے کی رعایت رکھیں، لیکن بعض دفعہ بعض غیر خواتین بھی آئی ہوتی ہیں تو وہ تو ویسی پابندی نہیں کر رہی ہوتی. لوگ سمجھتے ہیں کہ جلسے پہ آئی ساری خواتین احمدی ہیں، لیکن بعض غیر احمدی بھی ہوتی ہیں، غیر جماعت ہوتی ہیں، تو وہ پابندی نہیں کر رہی ہوتی. اس لیے جو انتظامیہ ہے وہ یہ خیال رکھے کہ عورتوں اور مردوں کی جب ایسا رش کا وقت ہو تو راستے علیحدہ علیحدہ ہو جائیں. پھر یہ ہے کہ چھوٹے بچوں میں بھی ان دنوں میں
خاص طور پر ایک جماعتی ہمارا ایک کچھ روایات ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے ٹوپی پہننے کی عادت ڈالیں. ایسے بچے جو نمازیں پڑھنے کی عمر کے ہیں اور اس طرح ایسی بچیاں جو اس عمر کی ہیں ان کو چھوٹا سا دوپٹہ بھی لے لینا چاہیے سر پہ, بجائے اس کے کہ یہاں کے لباس پہن کے پھریں. پھر بعض دفعہ شکایت آ جاتی ہے کہ گو بہت معمولی ایک آدھ کیس ایسا ہوتا ہوگا کہ لفٹ دینے والے بعض مہمانوں سے پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو مہمانوں کی عزت و اکرام اور خدمت کو بارے میں پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ اس پہ خاص توجہ دیں, خاص اہمیت دیں, محبت, خلوص اور اظہار اور قربانی کے جذبے کے تحت ان کی خدمت کریں. یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان ہیں. ان کے ساتھ نرم لہجے اور خوش دلی سے بات کریں. تو یہ تفصیلی ہدایات میں پہلے دے چکا ہوں. لیکن جو مہمان آ رہے ہیں وہ بھی یہ خیال رکھیں کہ نظم و ضبط کا خاص خیال رکھیں اور منتظمین جلسہ سے پورا تعاون کریں. ان کی ہر طرح سے اطاعت کریں. بعض مائیں اپنے بچوں کی بڑی غیرت رکھتی ہیں. کوئی ڈیوٹی والا اگر کسی کو کچھ کہہ دے تو لڑنے مارنے پہ آمادہ ہو جاتی ہیں. تو اگر وہ بھی سن لیں کہ اگر وہ تعاون نہیں کر سکتی اور اتنی غیرت ہے تو پھر یہ ہے کہ پھر جلسے کے وقت اس دوران اس مارکی میں نہ آئیں. پھر کھانے کے وقت بھی کچھ بعض باتیں دیکھنے میں آتی ہیں, ضیاع ہو جاتا ہے بعض دفعہ. تو اب اس دفعہ انہوں نے کچھ انتظام بدلا ہے کیونکہ پہلے ہی پیکنگ کر کے دے رہے ہیں اور میں نے دیکھی مقدار اتنی ہے کہ امید ہے کہ ضائع نہیں ہوگی. عموماً ایک آدمی, نارمل آدمی اتنا کھا ہی لیتا ہے, لیکن بعضوں کو عادت ہوتی ہے بعض چیزیں نہ کھانے کی. یہاں اگر آلو نہیں بھی پسند تب بھی کھا لیں مجبوراً اور ضائع نہ کریں کیونکہ پھر یہاں ڈمپ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پھر بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی باتیں ایک دوسرے پر مذاق میں ہو رہی ہوتی ہیں, وہ بھی بعض دفعہ بڑی لڑائیوں کی صورت اختیار کر لیتی ہیں, تو ان سے بھی پرہیز کریں, اجتناب کریں. اور زبان کی نرمی جو ہے وہ بڑی ضروری ہے, اور دونوں مہمان بھی اور میزبان بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ نرم زبان کا استعمال ہو اور کسی بھی قسم کی سختی دونوں طرف سے نہیں ہونی چاہیے, اور پیار سے, محبت سے ایک دوسرے سے ان دنوں میں پیش آئیں, بلکہ ہمیشہ پیش آئیں. اور خاص طور پہ دعاؤں میں دن گزاریں جیسے کہ پہلے کہہ چکا ہوں, اور جلسے کی جو خاص برکات ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور پھر یہ ہے کہ بعض دفعہ صفائی کے ضمن میں یہ ہے کہ جہاں کھانا کھایا جائے وہ چھوڑ جاتے ہیں, تو ان کو اٹھا کے جو جہاں ڈسٹ بن بنائے گئے ہیں ان میں پھینکیں. اور پھر یہ ایک ہے جیسا کہ پہلے بیان کر چکا ہوں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ جماعتی جلسہ ہے, اس کو کوئی میلہ نہ سمجھیں, کیونکہ آپس میں ملاقاتیں وغیرہ اور خرید و فروخت یا فیشن کا اظہار تو یہاں مقصود نہیں ہے. عورتیں اکٹھے ہوں تو باتیں شروع کر دیتی ہیں اور پھر ختم نہیں ہوتی, تو ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے, اور انتظامیہ اس کا خاص طور پر خیال رکھے اور نگرانی کرے. اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی فضل سے اب دنیا کے ہر ملک میں جہاں جہاں بھی جلسے ہوتے ہیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. پھر یہ ہے کہ بعض آنے والے جو باہر سے آ رہے ہوتے ہیں وہ یہاں شاپنگ کرنے کے لیے قرض لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ بات جو ہے یہ قناعت کی صفت جو ہے اس کو گدلا کر رہی ہوتی ہے. اس میں آپ کے جو ایک صبر کی اور صفت یا قناعت کی جو صفت ہونی چاہیے اس میں اس کے متعلق ایسا اظہار ہو رہا ہوتا ہے جو لوگوں کو اچھا نہیں لگتا. تو اس سے بچنا چاہیے, اتنا ہی خرچ کریں جتنی توفیق ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ شاپنگ کرنے کے لیے جتنی ضرورت ہے رقم آپ کے پاس ہے
اتنی شاپنگ کریں، عزیزوں رشتہ داروں سے قرض نہ لیں، یہ بڑا غلط طریقہ ہے۔ جلسہ سننے کی غرض سے آئے ہیں تو جلسہ سننا چاہیے، اور جو روحانی معاہدہ یہاں تقسیم ہو رہا ہے اس سے اپنی جھولیاں بھرنی چاہیے ہر ایک کو۔ اور پھر یہ ہے کہ گو کہ یہی کہا جاتا ہے کہ مہمان نوازی 3 دن کی ہوتی ہے، لیکن بعض لوگ دور سے آ رہے ہوتے ہیں، خرچ کر کے آ رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہ خیال ہوتا ہے پتہ نہیں دوبارہ موقع مل سکے کہ نہ مل سکے، تو زیادہ ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر اپنے قریبی عزیزوں رشتہ داروں کے ہاں ٹھہر جائیں تو ان کو خوشی سے ٹھہرا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بعض طبیعتیں بڑی حساس ہوتی ہیں، اس لیے مذاقاً بھی کبھی احساس نہیں ایسے مہمانوں کو دلانا چاہیے جو مالی لحاظ سے ذرا کم ہوں یا قریبی عزیز ہوں کہ 3 دن ہو گئے اور مہمان نوازی ختم ہو گئی، کیونکہ بعض دفعہ پھر اس سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ پھر حفاظتی طور پر بھی خاص نگرانی کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے ماحول پر گہری نظر رکھیں، یہ ہر ایک کا فرض ہے۔ اجنبی آدمی اگر کوئی دیکھیں، کوئی ایسا شخص دیکھیں جس سے آپ کو شک ہو تو متعلقہ جو بھی شعبہ ہے اس کو اطلاع دیں، لیکن خود کسی سے اس طرح نہ پیش آئیں جس سے کسی بھی قسم کا چھیڑ چھاڑ کا خطرہ پیدا ہو اور آگے لڑائی جھگڑے کا خطرہ پیدا ہو۔ لیکن اگر اطلاع کا وقت نہیں ہے تو پھر اس کا بہترین حل یہی ہے کہ اس شخص کے ساتھ آپ ساتھ ساتھ ہو جائیں، اس کے قریب رہیں۔ تو ہر شخص جو ہے اگر وہ اس طرح سیکیورٹی کی نظر سے دیکھتا رہے دوسرے کو تو بہت سارے مسئلہ اسی طرح حل ہو جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ بعض خبروں کی بنا پہ گزشتہ سالوں میں آتی رہی ہیں، انتظامیہ بعض دفعہ چیکنگ سخت کرتی ہے، تو اس سے اگر ایسی کوئی صورت پیدا ہو اور چیکنگ سخت ہو رہی ہو تو مکمل تعاون کرنا چاہیے، خاص طور پہ عورتوں کو۔ وہ عام طور پہ جلدی بے صبری ہو جاتی ہیں، اس لیے ہماری حفاظت کے نقطۂ نظر سے ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے تعاون فرض ہے ہر ایک کا۔ پھر یہ ہے کہ جو آپ کو کارڈ دیے گئے ہیں وہ اپنے پاس رکھیں، اور اگر کسی کا کارڈ گم ہو گیا ہے پھر متعلقہ شعبہ کو اطلاع کریں تاکہ ان کو بھی پتہ لگ جائے کون سا کارڈ گم ہوا ہے، کس کا گم ہوا ہے، تاکہ اگر کسی اور نے لگایا ہو ایسا وہ بھی پتہ لگ جائے اور آپ کو بھی کارڈ میسر آ جائے۔ اور قیمتی اشیاء وغیرہ کی حفاظت بھی آپ کا فرض ہے، خود کریں۔ اپنی جو رکھتے ہیں نقدی وغیرہ یا پیسے وغیرہ رکھنے وغیرہ، کیونکہ یہاں بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں اور کھلی جگہ ہیں، ٹینٹ ہیں، اجتماعی قیام گاہیں ہیں، تو بعض میں شکایات نہیں ہونی چاہیے، اس لیے آپ خود اپنی حفاظت کے ذمہ وار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں اس جلسے کے لیے ان کو حاصل کرنے والے ہوں اور ان مقاصد کو پورا کرنے والے ہوں جس کے لیے آپ نے ان جلسوں کا اجرا فرمایا تھا، اور ان دنوں میں ہمیں دعاؤں کی بھی توفیق ملے اور اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کی بھی توفیق ملے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر تین دن بھی عجب رہے